آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ آپ میری بخشش فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما دیں، واہدنی اور مجھے ہدایت عطا فرما دیں، وعافنی اور مجھے عافیت عطا فرما دیں، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرمائیں۔ یہ حدیث مبارکہ امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور دیگر بہت سارے محدثین نے بھی، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ سجدوں سے متعلق احادیث مبارکہ اور احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں، تو ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں یا جلسہ استراحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفے کے دوران دعا مانگا کرتے تھے۔ اس میں دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا پھر یہ والی دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اور بعض روایات میں اس کے الفاظ میں کچھ اور الفاظ کا اضافہ بھی ہے اور ترتیب آگے پیچھے بھی، تو ترتیب آگے پیچھے ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان ہدایت، عافیت، رزق طلب کرنا، اللہ کی رحمت طلب کرنا، یہ مانگنا چاہیے۔ اسی کے ذیل میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے وہ روایت پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے ٹھہراؤ کے ساتھ دوسرے رکن میں جاتے تھے، اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے جب آپ ٹھہرتے تھے تو جن مقامات پر آپ دعا مانگتے تھے ان میں سے یہ مقام بھی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کے ساتھ نماز پڑھے، اس میں بھی جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑے، اور وہ اصول ضوابط پہلے بیان ہوئے تھے کہ سجدے سے اٹھ کر مکمل بیٹھنا، جس میں تمام اعضاء بیٹھنے والی جگہ پر اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانا، تو یہ کم از کم اتنا تو کرنا پڑے گا۔ ابھی سجدے سے سر اٹھا کر کمر سیدھی بھی نہ ہو، تھوڑا سا بندہ اوپر اٹھ کے دوبارہ سجدے میں چلے جائے، یہ نماز کا مذاق اڑانا ہے۔ اور وہ حدیث پہلے ہم جان چکے کہ جو بندہ اس طرح نماز کا برا حال کرتا ہے، نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ جس طرح اس نے میرا بیڑا غرق کیا ہے تو بھی اس کا بیڑا غرق، جس طرح اس نے میرا برا حال کیا ہے تو بھی اس کا برا حال۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کرتا ہے، جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے اس طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا بڑا کم ذکر کرتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو حدیث کے ہیں نا کہ وہ اللہ کا بڑا کم ذکر کرتا ہے، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جو مسنون اذکار ہیں وہ چھوڑتے ہی چلے جائیں اور بس اللہ اکبر اور انتہائی جو کم مقدار ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اس مقدار پر ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں تو ہم کیا نماز پڑھیں۔ اس لیے شریعت نے یقیناً ایک کم مقدار کے جو اذکار ہیں یا لازماً پڑھنے والے جو اذکار ہیں ان کی تعداد تو بیان کر دی ہے، تاکہ کبھی بندہ جلدی میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس کے جلدی نماز پڑھنے کی، وقت نکل رہا ہے، وہ نماز وقت کے اندر مکمل کرنا چاہتا ہے تو مختصر پڑھنی پڑی، تو ایسی صورتحال میں ضرورت کے تحت مختصر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن عمومی نماز جو روزمرہ کی 5 نمازیں ہیں اور بالخصوص ان میں جو فرائض ہیں ان کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا اور سمجھ کر اللہ کے حضور ان الفاظ کو پیش کرنا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ کیا رہا ہوں، یہ نماز کی بنیادی حصہ ہے۔
اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔